ہدایت از قلم عینون علی۔ ازلفا سن کر شاکڈ ہوئی تھی مگر آنکھیں مونڈے خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا۔ آپ اپنی غلطی پر خود اتنے گلٹی ہیں تو ہم لوگ کیا کہیں؟ اگر ازلفا آپ کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو ہم لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے، اور آپ نے جو ہماری ٹکٹس کینسل کروائی ہیں ان کا حساب بھی یہی لے گی۔ سب نے باری باری اس کی کلاس لی تھی اور پہلی بار وہ لوگ اسے معصوم اور دنیا کی چالاکیوں سے دور بہت مخلص لگے تھے۔ دل صاف ہوا تھا تو ہر چیز واضح ہو گئی تھی۔ دونوں روم میں اکیلے رہ گئے تھے۔ اس کی نظریں ازلفا پر جمی تھیں جو شدت ضبط سے خود کو کنٹرول کر رہی تھی۔ چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ ہونے سے وہ نہیں روک پایا تھا۔ اس کے ساتھ ایک لمبا سفر طے کرنے کی خواہش منظور ہوئی تھی۔ اپنے اندر پنپنے والے جذبے کے تحت اس نے ازلفا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ کی حدت ازلفا کے اندر ایک جذبے کو بیدار کر گئی تھی۔ اسے لگا اب کوئی واقعی ایسا ہے جو اس کا اپنا ہے، جس سے وہ اپنے اندر کی گھٹن بانٹ سکتی ہے، جس کے ساتھ وہ صحیح راستہ تلاش کر سکتی ہے، جس کے ساتھ وہ اس منزل تک پہنچ سکتی ہے جس کے لیے ان لوگوں کو بنایا گیا ہے۔ مگر وہ اندر کے شور سے پریشان ہو رہی تھی۔ ایک طرف اس کے الزامات، اس کے ساتھ کیا گیا سلوک، تو دوسری طرف اس کا گلٹ۔ ازلفا، وہ خود بھی تو تھک چکا تھا، خود سے لڑتے لڑتے، گلٹ میں جیتے جیتے۔ دوسروں کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر کے جینا اور مضبوطی سے اپنا دفاع کرنا آسان تھا، مگر اکیلے میں اس کی برداشت کی حد جواب دے جاتی تھی۔ دونوں تھکے ہوئے تھے۔ ازلفا پھر سے آواز دی تھی۔ کتنی نرمی تھی اس کی آواز میں۔ ازلفا اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مقصد اسے اس فیس سے نکالنا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھے ولید کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس نے ویسی ہی نمی دیکھی تھی جیسی اس کی فیملی کے ہر فرد کی آنکھ میں تھی۔ مجھے تم سے معافی چاہیے ازلفا۔ تم معاف نہیں کرو گی تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے ایک نظر ساکت بیٹھی ازلفا کو دیکھ کر کہا تھا۔ اس کی خود کی آواز اب بھیگنے لگی تھی۔ آنکھیں رونے کی چاہت میں لرز رہی تھیں۔ وہ چاہ رہی تھی ولید حسن چلا جائے، ورنہ آج وہ اس کے سامنے اپنا ضبط ہار جائے گی۔ اس کا اپنی غلطی پر اس طرح نادم ہونا اس کا دل کیوں قبول کر رہا تھا؟ اس نے کل سڑک پر بے بسی میں جب اللہ کی مدد مانگی تھی تب بھی ولید حسن آیا، اور آج جب ایک رہنما، ایک ساتھی کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی تھی جو اسے سنبھال سکے، تب بھی ولید حسن ہی آیا۔ الجھن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ تم جاؤ ولید حسن۔ ضبط شدت اختیار کرنے لگا تو اس نے خود ہی اسے یہاں سے بھیجنا چاہا۔ نہیں جاؤں گا۔ اگر تمہارا دل ایسے مجھے قبول نہیں کر رہا ہے تو پھر خود کوئی سزا دو۔ تمہاری ہر سزا منظور ہوگی مجھے، مگر تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس کی آواز میں لرزش محسوس کر کے وہ اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا اندازہ لگا رہی تھی۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ بولو، کیوں نہیں جاؤ گے؟ اب وہ اس کا گریبان پکڑ چکی تھی جسے اس نے چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کے تمام درد و تکلیف کی اندر پلتی ہوئی گھٹن کو دور ہونے دینا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس کا ایک بار بپھرنا ضروری تھا۔ بولو، نفرت تھی نا تمہیں مجھ سے؟ اچانک تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا تو تم آ گئے اس رشتے کو نبھانے، اور اگر نہیں ہوتا تو دے دیتے نا طلاق، چھوڑ دیتے نا مجھے، بنا کسی قصور کے، بنا کسی بے وفائی کے چھوڑ دیتے نا تم مجھے۔ شرطیں بھی تو مجھے چھوڑنے کے لیے رکھی تھی نا۔ ترس کھا رہے ہو نا؟ زندگی بچپن سے مشکلوں میں گزاری ہے، چلو لڑکی پر ترس کھا لو۔ ترس کھا رہے ہو؟ احسان کر رہے ہو ازلفا سبحان پر؟ اسے کنارہ دے کر اس کی بے مقصد بے مطلب زندگی میں اپنی موجودگی کا احساس دلا کر ترس کھا رہے ہو نا؟ مگر اسے ضرورت نہیں ہے تمہارے سہارے کی۔ اپنے پیر کی پرواہ کیے بنا وہ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ اس کا خول چٹخ رہا تھا۔ ترس نہیں کھا رہا ہوں۔ امتحان اللہ معتبر لوگوں کے ہی لیتا ہے، انہیں ہی مصائب کی بھٹی میں جلاتا ہے۔ تو میں اللہ کی محبت پر ترس کھا کر کیسے گناہ گار ہو سکتا ہوں؟ جو غلطی کی اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے بیٹھانے کی کوشش کی۔ آنسو صاف کرنے کے لیے بڑھتے ہاتھوں کو اس نے جھٹک دیا تھا۔ کیا چاہتے ہو اب تم مجھ سے؟ تھک کر سوال کیا تھا۔ تمہیں، صرف اور صرف تمہیں۔ بلا ارادہ جو لفظ نکلا تھا اس سے وہ خود بھی حیران ہوا تھا، اور ازلفا سبحان شاکڈ ہوئی تھی، اور پھر واپس غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے چاہتے ہو؟ کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟
مجھ سے معافی کے لیے؟ اس کی طرف دیکھ کر اس نے اس کے چہرے کی سچائی جاننے کی کوشش کی۔ جو تم چاہو، جو سزا دو۔ وہ شاید لمحوں کے حصار میں تھا، یا وہ اسے آج مکمل طور پر لے جانے کا ارادہ کر کے آیا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اب اپنے کنارے پر پرسکون ہو کر آرام کرنا چاہتا تھا، وہ بھی ازلفا ولید حسن کے ساتھ، کیونکہ وہ اس کا ہی کنارہ تھا جہاں سے ازلفا اور اس کی منزل کا راستہ شروع ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کھڑے رہو ساری رات وہاں اس گیلری میں، اور پھر میرا دل چاہے گا تو کر دوں گی معاف، ورنہ نہیں تو نہیں۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، وہ کب تکلیف میں دیکھ سکتی تھی کسی کو؟ تو پھر ولید حسن کے ساتھ وہ کیا کر رہی تھی؟ اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا شاید وہ اس کی طرف متوجہ ہو رہے اپنے دل سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سمپل معافی مجھے چاہیے بھی نہیں تھی۔ تمہارا ظرف واقعی کمال کا ہے، جبھی ایسی بچکانہ سزا کا انتخاب کیا۔ پہلے تمہارے پیر کی بینڈیج کروا دوں؟ وہ اس کے انداز میں سختی کی کمی ہوتے دیکھ کر مطمئن ہو رہا تھا۔ نہیں، تمہاری سزا پوری ہونے کے بعد کروں گی۔ جاؤ۔ اپنے آنسو پوچھ کر اس نے اسے گیلری کی سمت جانے کا اشارہ کیا، جو وہ مسکرا کر سرخم کرتا چلا گیا، اور ازلفا ساکت بیٹھی رہ گئی۔ سب میرے ہی گناہ ہیں، میں ہی اصل گنہگار ہوں۔ بچوں کی پرورش میں بال سے باریک چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، اور میں نے روتے روتے ان کی ہچکیاں بننے لگی تھیں۔ جب سے موہت نے انہیں سائٹ پر ہونے والے کارنامے کا بتایا تھا، اپنے اعمال کا احساس انہیں اور شدت سے ہو رہا تھا۔ انسان کے لفظ کیسے اس کے سامنے عمل کی صورت میں آتے ہیں، آج دیکھ لیا تھا۔ بھابھی، سب ٹھیک ہو گیا، بس ذرا سا امتحان تھا۔ لوگ تو ایسے امتحانوں میں سالوں سال پڑے رہتے ہیں، ہمارے لیے تو بس گھنٹہ بھر ہی رہا ہے۔ سب انہیں تسلیاں دے رہے تھے، مگر ان کا رونا کم نہیں ہو رہا تھا۔ ماں باپ جو کرتے ہیں سلمیٰ، وہ اولاد کے سامنے آتا ہے۔ اپنے بچے پر آئی تو دوسرے کی بچی کی تکلیف سمجھ میں آئی۔ اللہ نہ کرے ہمارے یہ الفاظ ہماری بیٹیوں کے سامنے آئیں۔ آسیہ، اپنے شوہر کی آواز پر انہوں نے سر اٹھایا۔ آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ ان کے آتے ہی سب باری باری روم سے باہر چلے گئے۔ پورا ماحول افسردہ ہو رہا تھا۔ میں نہ اچھی بہو بن پائی، نہ اچھی بیوی، نہ اچھی ماں، اور نہ اچھی انسان۔ کیسے سہا ہوگا میرے بچے نے ایسا الزام اتنے لوگوں کے سامنے؟ وہ تو کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی اس لیے نہیں دیکھتا کہ اس کے کردار پر ہلکی سی خراش بھی نہ آ جائے۔ اسے بد کردار کہا گیا، کیا گزری ہوگی اس پہ؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتی، نہ اسے آزاد لوگوں سے نفرت ہوتی۔ کاش میں اس دن ازلفا کی نفرت میں اس سے باتیں نہ کرتی، تو اس کے الفاظ، اس کی حرکت آج اس کے لیے سزا نہ بنتی۔ مجھے معاف کر دیں، میں اپنا حق ادا نہیں کر پائی۔ ان کے ہاتھوں پر سر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ریلیکس، غلطی تمہاری اکیلی کی نہیں، ہماری بھی ہے۔ ہم سب ہی خطا کار ہیں، مگر ان خطاؤں پر واویلا کرنے سے اچھا ہے کہ ان کو سدھارا جائے اور آئندہ کے لیے احتیاط کی جائے۔ جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگی جائے، کیونکہ اللہ حقوق اللہ میں کمی معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد میں کمی تب تک معاف نہیں کی جائے گی جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، سوچ بدلے گی تبھی حالات بدلیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں ابا جان سے معافی مانگ کر آتی ہوں، ان کو سب سے زیادہ ٹھیس پہنچائی ہے، اب دیر نہیں کرنی۔ چلو، مجھے بھی مانگنی ہے، خطا کار میں بھی ہوں۔ کچھ لوگ ذرا سی ٹھوکر سے ہی سبق سیکھ جاتے ہیں، اور کچھ ہزاروں ٹھوکروں سے بھی ہدایت نہیں پاتے، اور بے شک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون ہدایت کا مستحق ہے اور کس کے دل پر مہر لگائی جاتی ہے۔ اے اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے، اور تیری اسی قدرت پر میں آج تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو لوگوں کے دلوں کو پھیر دے۔ اے اللہ، میں تیری رضا کا طالب ہوں، تیری اس بندی کا طالب ہوں جس کی وجہ سے مجھے میرے بہت سے اعمال کی حقیقت میرے سامنے کھلی، جو میری نظر میں شیطان نے صحیح کیے ہوئے تھی، جن کا مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میں کس طرح تکبر کے اندھیرے راستے پر گامزن ہوں۔ اے اللہ، تجھ کو معلوم ہے اس لڑکی کی وجہ سے میرا ایمان تازہ ہوا ہے۔ میں تیرے در پر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے کے قابل ہوا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے لیے اور تیری اس بندی کے لیے ویسا ہی ایمان مانگتا ہوں جیسا تو اپنے عزیز بندے اور بندیوں کو دیتا ہے۔ اے اللہ، میں اس کے ساتھ مل کر وہ مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میں اس کے ساتھ اسلام کو جاننا چاہتا ہوں،
اے اللہ، میں ہمارے لیے مومنین میں ہونے اور اس پر قائم ہونے کی درخواست کرتا ہوں۔ اے اللہ، یہ سزا تو سزا ہے ہی نہیں، تو دیکھ تیری اس بندی کے دل کی نرمی، یہ نرمی تو اللہ تیرے دین پر لگنی چاہیے۔ اے پاک پروردگار، میں اسے تجھ سے تیری رضا کے لیے مانگتا ہوں، اس کی معافی تیری معافی کے لیے مانگتا ہوں، اس کا قرب تیرا قرب پانے کے لیے مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، بارش میں بھیگتے ہوئے اسے کئی گھنٹے ہو چکے تھے، اور بارش بھی ایسی ڈھیٹ تھی جو مجال ہے 2 پل کو بھی رکی ہو۔ اسی بارش میں اس نے پہلے عشاء کی نماز ادا کی تھی اور اب تہجد میں اپنے رب سے مناجات میں لگا ہوا تھا۔ اتنا ڈوبا ہوا تھا وہ دعا میں کہ بارش کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ بارش اس کے جسم کو ٹھنڈا کرتی جا رہی تھی، مگر وہ مضبوطی سے ڈٹا ہوا اپنی سزا کو پوری ایمانداری سے جھیل رہا تھا۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ سونے میں ناکام رہی تھی۔ نظریں بار بار گیلری میں جا رہی تھیں۔ بڑی سی اوپن گیلری میں بارش کی بوچھار اس کی شدت بتا رہی تھی، اوپر سے بجلی کی کڑک۔ اس نے وقت دیکھا تھا جہاں 2:45 ہو رہے تھے۔ دل میں پلتے انجان جذبے کے تحت اس نے گیلری کا دروازہ کھولا۔ اسے ولید حسن کے اتنے دیر تک باہر رہنے کی امید نہیں تھی۔ اس نے ایک بار بھی دروازہ نوک نہیں کیا تھا، نہ سزا میں ترمیم کی درخواست کی۔ اتنی تیز بارش اور خطرناک موسم میں تو ہر انسان کی حالت بدتر ہو جائے۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر سیدھی ولید حسن پر گئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ جس حال میں وہ اسے دیکھ رہی تھی، اسے لگا وہ ظالموں میں ہو گئی ہے۔ گیلری ٹخنوں سے بھی شاید اوپر تک پانی سے بھری ہوئی تھی۔ اتنی تیز بارش میں پانی کا بہاؤ اس جگہ سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہاں کافی پانی جمع ہو جاتا تھا، جو اسے بہت پسند تھا۔ مگر اتنی دیر تک اتنے پانی میں مسلسل 6 گھنٹے رہنا، اور وہ ایسے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بنا سوچے سمجھے وہ اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہلتے لب، زبان سے نکلتے الفاظ اسے ساکت کر رہے تھے۔ اس کی نظروں کی تپش ولید حسن نے محسوس کی تو چہرے پر ہاتھ پھیرا، نگاہ اس کی طرف کی۔ وہ ساکت کھڑی اسے تک رہی تھی، آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ اس کا مکمل بھیگا وجود بتا رہا تھا وہ کافی وقت سے یہاں کھڑی ہے۔ اس سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے پیر پر گئی تھی، جو وہاں موجود پانی میں سرخی پیدا کر رہا تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کیا ضرورت تھی باہر آنے کی؟ خود بھی بھیگ گئی، اور اپنا پیر دیکھو۔ جاؤ اندر اور ذیشان کو فون کرو جلدی۔ اسے دروازے کے قریب لا کر اندر جانے کا اشارہ کیا۔ خود کوئی حرکت کر کے وہ اسے غلط فہمی میں جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جلدی کرو، ہری اب، بہت پرابلم ہو جائے گی۔ متفکر سا وہ اسے ذیشان کو کال کرنے پر فورس کر رہا تھا، مگر وہ جگہ سے ہل ہی نہیں رہی تھی۔ ازلفا، میں کیا کہہ رہا ہوں، ڈیم اٹ! دیکھو اپنے پیر کی حالت، اپنے سر کی حالت۔ جاؤ یار، میں اس بارش سے نہیں تمہاری اس حالت سے اوپر پہنچ جاؤں گا۔ بھیجی ہوئی مٹھی کو کھول کر کبھی وہ اپنے بالوں کو جکڑتا، کبھی اپنے منہ پر رکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی تکلیف اسے اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اسے سن ہی کہاں رہی تھی۔ سنائی نہیں دے رہا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اگر تم نے ابھی بینڈیج نہیں کروائی تو میں اپنے اور تمہارے حال کی پرواہ کیے بنا لے جاؤں گا، پھر چاہے انجام جو بھی ہو۔ اسے دھمکی دے کر قائل کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی اسے کمر سے پکڑ کر بچوں کی طرح اٹھا کر اندر کھڑا کر دیا، کیونکہ گیلری کے دروازے پر 1 فٹ کی دیوار نصب تھی پانی اندر نہ جانے کی وجہ سے۔ تم میرے لیے دعا کر رہے تھے؟ تم اس بارش میں نماز پڑھ رہے تھے؟ تم میرے لیے اللہ سے دین مانگ رہے تھے؟ میرے لیے؟ خود کلامی کے انداز میں بولتی وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کی خود کلامی پر اس نے ایک گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اس کی حیرانی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ وہ خود کو اکیلا سمجھ کر بلند آواز میں اپنے اللہ سے محو گفتگو تھا۔ ہاں، مانگ رہا تھا، غلط نہیں کر رہا تھا، اپنی بیوی کے لیے سب مانگ رہا تھا۔ اب جاؤ اور پلیز میرے لیے اس سزا کو اذیت ناک مت بناؤ۔ اس نے صبح سے پہلے اس جگہ سے نہ ہٹنے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو وہ کب کا اس کی بینڈیج خود کر چکا ہوتا۔ تمہاری سزا ختم ہوئی ولید حسن۔ ازلفا سبحان نے تمہیں معاف کیا۔ تمہارا ہر لفظ، تمہارے تھپڑ، سب کا سب وہ اپنے دل سے ڈیلیٹ کرتی ہے، تمہیں تمہارے گلٹ سے آزاد کرتی ہے۔ تم نے اللہ سے میرے لیے جو مانگا، مجھے وہ سب چاہیے۔ تم اندر آ جاؤ۔ 3 گھنٹوں کی بات ہے ازلفا، میں یہ سزا پا کر ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے چھٹکارا چاہتا ہوں۔ میں غفلت میں بھی ایسا گناہ نہیں کرنا چاہتا جو کعبے کو بھی توڑنے سے بڑا ہو۔ وہ واپس اپنی جگہ پر جانے کے لیے پلٹا، مگر ہاتھ کسی کی گرفت میں رہ گیا۔
پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ازلفا اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناراضی، ناگواری کچھ بھی نہ تھا، اور جو جذبہ وہ محسوس کر رہا تھا وہ ولید حسن کے اندر توانائیاں بھر رہا تھا۔ کبھی یہ اذیت یاد تو نہیں آئے گی؟ وہ مکمل یقین دہانی چاہتا تھا۔ ایک شرط پر وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ جو کمی اسے تکلیف دیتی اس کمی کو دور ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ کون سی شرط؟ اس کی سوالیہ نظریں ازلفا کے چہرے پر جمی تھیں۔ تم اپنے ساتھ مجھے اسلام میں داخل کرو، مجھے اس منزل تک لے کر جاؤ جس منزل کا یہ راستہ ہے اور جس کی طلب میں کوئی نہیں تھکتا۔ مجھے اللہ سے ملاؤ، مجھے دین سکھاؤ۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ کر پاؤں گا؟ میں خود ادھورا مسلمان ہوں اور یہ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ تو پہلے ہی سے اسے اور خود کو اس سانچے میں ڈھالنے کا عزم کیے ہوئے تھا جو اللہ اور رسول نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اس طرح بول کر شاید وہ اس کا یقین چاہتا تھا۔ تم کر لو گے، مجھے یقین ہے۔ کیسے کر سکتی ہو تم مجھ پر یقین؟ کیوں لگتا ہے تمہیں میں یہ کر پاؤں گا؟ اس کے یقین کی حد جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ایکسیڈنٹ والے دن اللہ سے ہیلپ مانگی تو تم آئے تھے۔ کل رات ہیلپ مانگی، میں نے اللہ سے اس تک پہنچنے کا راستہ مانگا، تب بھی تم آئے۔ میں اللہ کو نہیں جانتی، اس سے پہلے اللہ سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، نہ مجھے تمہاری طرح مانگنا آتا ہے، مگر دوبارہ ایک ہی دعا پر تمہارا آنا، مجھے لگا یہ اللہ کی طرف سے شاید اس کا سائن ہے کہ تم مجھے اس سے ملانے میں ہیلپ کر سکتے ہو، میری اسلامک اسٹڈیز کروا سکتے ہو۔ کچھ دیر پہلے وہ اسے تک رہی تھی اور اب وہ اسے تک رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کچھ دعائیں ایک پل میں ہی مستجاب ہو جاتی ہیں۔ تم مجھے اللہ کی پہچان کرواؤ، وہ کیسا ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے ابھی تمہارے چہرے پر نیکی کا ایک نور دیکھا ہے۔ میں 15 منٹ تک وہاں کھڑی تھی، تمہیں دیکھ رہی تھی، مگر تمہیں محسوس نہیں ہوا۔ میں بھی اللہ کے سامنے ایسے کھڑی ہونا چاہتی ہوں، میں بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کا لطف محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ بتاؤ، کرو گے میری رہنمائی؟ دو گے میرا ساتھ؟ مجھے تم ایک ٹپیکل ہسبینڈ قبول نہیں ہو اور نہ میں تمہاری کنیز ٹائپ بیوی بننا چاہوں گی۔ اس کے چہرے پر اللہ کی طرف پلٹنے والے لوگوں کی طرح نرمی تھی، حلاوت تھی، دین کی طلب تھی۔ وہ اسے سمجھنے لگا تھا، مگر اس کی خاموشی ازلفا کو پسند نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تم میرے لیے دعا مانگ رہے تھے اور اب جب کرنے کا وقت آیا تو تم خاموش ہو۔ جاؤ، پھر سے کھڑے ہو جاؤ صبح تک۔ نہیں کرنا تمہیں معاف، اور نہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میں خود اللہ سے مانگ لوں گی۔ اسے واپس دھکا دے کر وہ اپنے آنسو روکتی دروازہ بند کرنے لگی تھی، جب ولید حسن نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اندر داخل ہو کر اسے خود میں سمو لیا تھا۔ وہ کیسے نہ اس کی بات مانتا جس نے اسے اس کے رب کے سامنے سرخرو کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے وہ اسے اس کے رب سے ملائے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ولید حسن کو اس کے رب سے ملانے والی وہ خود ہے۔ میں تمہارے ساتھ اپنے رب کے روبرو ہونا چاہتا ہوں ازلفا، تمہاری دعاؤں میں، تمہاری نیکیوں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں اس قابل نہیں ہوں، پھر بھی میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لانا چاہتا ہوں۔ عمل کی صورت میں یہ سفر تمہارے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں، اپنی آخری سانس تک۔ شدت جذبات سے اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اپنے رب کی قدرت پر آنسو ازلفا کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے اسے مایوس نہیں لوٹایا تھا، اسے معافی مل چکی تھی۔ وہ سرخرو ہوا تھا، وہ شاکر تھا اپنے رب کا۔ اب کیا ہڈیاں توڑو گی میری؟ ویسے ہی ایگری کر لیتے، تم نے تو ہلا کر ہی رکھ دیا مجھے۔ اتنی زور سے حق کرتا ہے کوئی گرلز کو؟ میرے پیر کا درد اب برداشت سے باہر ہو رہا ہے۔ اس کی روئی روئی آواز پر اس نے اپنی آہینی گرفت سے اسے آزاد کیا اور جھک کر اس کے پیر کا معائنہ کرنے لگا۔ کہا تھا نا تم سے کوئی چالاکی مت کرنا، مگر تم کب سنتی ہو میری؟ چلو بینڈیج چینج کر دوں تمہاری۔ خود کو بھول کر وہ اس کی پرواہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے مسکراتے دیکھ کر اس نے بھویں اچکائیں۔ رویا رویا چہرہ مسکراتا ہوا پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی نظروں پر کنٹرول کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں تھوڑی دیر اور برداشت کر سکتی ہوں، پلیز تم چینج کر لو۔ اتنے ٹھنڈے ہو رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے فریج سے نکل کر آئے ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور گلٹ بھی ہو رہا ہے، سو پلیز پہلے فریش ہو جاؤ۔ اسے ذیشان کے کپڑے دے کر واش روم میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کی بات پر ہنستا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ میرے آنے تک تم بھی چینج کر لو۔ اوکے، لاک کرو واش روم، جب میں ناک کروں تب باہر آنا۔ اس کے آرڈر پر سر ہلا کر وہ دروازہ بند کر گیا۔
صبح ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ بہت ضدی ہو تم۔ اگر ذرا سا دھیان رکھتی تو یہ حالت نہیں ہوتی پیر کی۔ اس کے پیر پر پٹی باندھتا وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اس کی نرم ڈانٹ پر اتنے درد میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم وہی کھڑوس ایروگینٹ ولید حسن ہو نا؟ اس کی مسکراتی آواز پر اس نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا، جہاں آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ اگر تم اس طرح لاپرواہی کرو گی تو میں اس سے بھی زیادہ کھڑوس بن جاؤں گا۔ کچھ گھنٹوں کی تکلیف نے دونوں میں غیرت کا احساس مٹا دیا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کچھ وقت پہلے یہ لوگ ایک بڑی تکلیف سے گزرے ہیں۔ تم نے اپنے گھر پر بتا دیا تھا نا کہ تم انڈر پنشمنٹ ہو، اس لیے آج گھر نہیں آؤ گے؟ وہ اس سے اتنا فری ہو کر بات کرنے پر خود بھی حیران ہو رہی تھی، مگر زبان پھر بھی نہیں رک رہی تھی۔ جی ہاں میڈم، میں بتا چکا تھا کہ میں کل صبح ان کی عزیز و جان بھابھی کو لے کر ہی آؤں گا انشاءاللہ، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کے ایسے جواب پر ایک الگ رنگ اس کے چہرے پر آیا تھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا تھا نا؟ صبح کے بعد سنی تھی میں نے۔ اس کی پٹی کر کے پیر کو سیدھا رکھ کر اسے دیکھا۔ تم بھی کل سے بھوکے ہو۔ آئی ایم سوری، میرا ارادہ تمہیں پنشمنٹ کرنے کا نہیں تھا۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے یہ کیسے کر دیا۔ تم بھوکے پیاسے 6 گھنٹے بارش میں رہے ہو، دیکھو ابھی بھی کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہو۔ اپنی حرکت پر وہ نادم ہوئی تھی۔ ولید کو اس کے دل کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے رویے پر پھر سے شرمندگی ہوئی تھی۔ اگر وہ ایسا رویہ اختیار نہ کر کے نرمی اپناتا تو اب تک ان دونوں کی زندگی صحیح ٹریک پر چل رہی ہوتی۔ تم اگر یہ نہیں کرتی تو ہم جس طرح اس وقت بات کر رہے ہیں ایسے نہ کر رہے ہوتے، اجنبیوں کی طرح ہوتے۔ کچھ بھی ہم میں اتنا صحیح نہیں ہوتا۔ اس کی بات سے تو وہ بھی ایگری تھی۔ تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ لگ تو رہی ہے۔ اس کی بھوک کا احساس اسے نادم کر رہا تھا۔ اس نے تو صرف ڈنر نہیں کیا تھا، مگر وہ تو کل صبح کا ناشتہ ہی کیا ہوا تھا۔ تو پھر میں دودھ گرم کر کے لاتی ہوں، اور کچھ تو ہوگا نہیں کھانے کو، اور مجھے نیند بھی آ رہی ہے، مگر جب تک کھاؤں گی نہیں سو نہیں پاؤں گی۔ تم بھی اسی پر گزارا کرنا آج۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ولید حسن نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ مجھے بتاؤ، میں لے کر آتا ہوں۔ اس کے پوچھنے پر اس نے کچن کا راستہ بتایا۔ 10 منٹ بعد وہ 2 گلاس بھر کے دودھ لے کر آیا۔ کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ اسے پیر پکڑے دیکھ کر اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو لب بھیجے اپنے پیر کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر اثبات میں سر ہلایا۔ یہ لو۔ اور میڈیسن کہاں ہے تمہاری؟ ہلدی والا دودھ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارے گھر پر ہی رہ گئی، اور تم پھر یہ یلو دودھ لے کر آ گئے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ۔ اس نے دودھ کو دیکھ کر منہ بنایا۔ آنکھوں میں آنسو رکے ہوئے تھے۔ کوئی پین کلر ہے؟ اس کے چہرے سے نظریں چرائی تھیں۔ وہ جو سامنے ریڈ ڈبہ رکھا ہوا ہے اس میں ہے۔ انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر اس نے 2 الگ الگ ٹیبلٹ لے کر اس کی طرف بڑھائیں، جن کو کھانا اس کی مجبوری تھی۔ میں بھی دیکھو ایسا ہی دودھ پی رہا ہوں، تم بھی پیو، تمہیں پین سے ریلیف ملے گا۔ اس کے آنسو پوچھ کر گلاس اس کی طرف پھر سے بڑھایا، جو اس نے تھام لیا۔ کیا تمہیں بھی پین ہو رہا ہے؟ اس کا اشارہ اس کے بھی ہلدی والے دودھ کی طرف تھا۔ نہیں، بقول تمہارے برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا ہوں تو اس سے گرم ہو جاؤں گا۔ اوہ، پھر تو یہ بھی پی لو۔ میں اور نہیں پی سکتی۔ اپنا آدھا گلاس پی کر باقی کا اس کی طرف بڑھایا۔ پورا پیو، تبھی آرام ملے گا۔ نہیں پلیز، بہت یک فیلنگ آ رہی ہے اس سے، میں نہیں پی سکتی۔ اور گلاس سائڈ پر رکھ کر لیٹنے لگی۔ کیا تم واقعی اتنے اچھے تھے پہلے سے، یا پنشمنٹ کے بعد ہوئے ہو؟ اس کا اشارہ اسے اچھے سے لیٹا کر اس پر کمبل ڈالنے کی طرف تھا۔ کیا تم پہلے سے ہی اتنا بولتی ہو، یا مجھے پنشمنٹ دینے کے بعد زبان کھلی ہے؟ اس کے لفظ اسی کو لوٹائے۔ وہ اس کا خود سے اتنی باتیں کرنا انجوائے کر رہا تھا۔ تم بھی یہیں بیڈ پر سو جانا، سامنے کبرڈ میں ایک اور بلینکٹ رکھا ہوا ہے۔ نیند کے آغوش میں جانے سے پہلے اسے بھی سونے کی آفر کی۔ تم واقعی بہت اچھی ہو زلفیٰ، کاش میں پہلے تمہیں سمجھ لیتا۔ خیر، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ اسی وقت پر ہونی ہے، ورنہ میں تمہاری قدر کہاں سمجھ پاتا۔ اس کے پاس لیٹا وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھنے سے ایک سکون اس کے رگ و پے میں اتر رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد کا الارم لگا کر وہ آنکھیں موند گیا۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمی اس کے ٹھنڈے وجود کو آرام پہنچا رہی تھی۔ تیز الارم سے وہ 2 گھنٹے بعد ہی جاگ گیا۔ جسم میں کھچاؤ اور آنکھوں کی جلن بخار کے آثار ظاہر کر رہے تھے۔ پھر بھی ہمت کر کے وہ اٹھا، فریش ہو کر وہیں نماز پڑھی۔ زلفیٰ کو دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھی۔